السلام علیکم عزیز طلباء، نعت کے مشقی سوالات کے ساتھ میں ادیب احمد حاضر ہوں۔ مشق کو حل کرنا ایک مہارت ہے، ٹھیک ہے۔ ایک چھوٹی سی بات یاد رکھیے کہ مشق میں جو سوالات پوچھے جاتے ہیں یا جو ہے وہ خالی جگہیں پر کرنی پڑتی ہیں یا چار ممکنہ جو جوابات ہیں ان کا جواب دینا ان کو جو ہے وہ منتخب کرنا ہو، چار ممکنہ جوابات میں سے کوئی جملہ بنانا ہو، وہ ہر چیز ہمارے سبق میں جو ہے وہ موجود ہوتی ہے اور وہاں سے لی گئی ہوتی ہے، ٹھیک ہے جی۔ مثال کے طور پہ اگر آپ کو نعت جیسے ہماری یہ نعت ہے، اس میں سے اگر کوئی سوال پوچھا جاتا ہے تو وہ اسی ان نعت میں سے ہوگا، ان ہی اشعار میں سے ہوگا کہ جن کو ہم پڑھ کے آئے ہیں۔ ان کو اگر ہم نے توجہ سے پڑھا، ہمارے سبق ہے یا کوئی نظم ہے، جب ہم اس کو توجہ سے پڑھ لیتے ہیں، اس کو سمجھ لیتے ہیں، تو کسی بھی سوال کا جواب دینا جو ہے وہ ہمارے لیے مشکل نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ جیسے یہ مشقی سوالات ہیں، تو ان کو ہم جو ہے وہ پڑھیں گے یا لکھیں گے یا جو ہے وہ ان پہ بحث و مباحثہ ہوگا، تو جو ہے وہ سوال کو پڑھتے ہی اگر آپ نے سبق کو جو ہے وہ غور سے پڑھا ہے اور سنا ہے، تو جو ہے وہ فوری طور پہ آپ کے ذہن میں جو ہے وہ اس کا جواب آ جائے گا، ٹھیک ہے جی۔ تجربے کے طور پہ جو ہے وہ اس کو دیکھتے ہیں۔ سوال نمبر 1 ہے جی، نعت کے مطابق درج ذیل سوالات کے مختصر جوابات لکھیں۔ شمع توحید جلانے سے شاعر کی کیا مراد ہے؟ ٹھیک ہے جی۔ تو ہم جو ہے وہ اپنی سبق میں اپنی نعت میں تشریح میں پڑھ چکے ہیں کہ شمع توحید جلانے سے مراد ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی طرف اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو جو ہے وہ پیغام دیا ہے۔ شمع توحید سے شاعر کی مراد ہے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا پیغام۔ سوال نمبر 2 ہے جی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کون سا پیغام سنانے کے لیے آئے؟ ٹھیک ہے جی۔ تو ہم جو ہے وہ اس میں پڑھ چکے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا پیغام اور توحید کا پیغام جو ہے وہ سنانے کے لیے تشریف لائے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون سی بزم سجانے کے لیے تشریف لائے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ بزم کونین سجانے کے لیے تشریف لائے۔ آخری شعر میں سونے والوں کو جگانے کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں، بتائیں ان کا کیا مطلب ہے؟ ٹھیک ہے جی۔ سونے والوں کو جگانے کے الفاظ کا مطلب ہے کہ خواب غفلت میں ڈوبے ہوئے لوگ یا رائے راست سے بھٹکے ہوئے لوگ جو ہیں وہ ان الفاظ سے مراد ہیں۔ سوال نمبر 2 ہے جی، نعت میں سے لیے گئے درج ذیل الفاظ کی مدد سے جملے مکمل کریں۔ ٹھیک ہے جی، آپ کی سکرین پہ یا جی آپ کو نظر آ رہا ہے کہ یہ یہاں پہ کرسر آپ کو نظر آ رہا ہے، نیچے یہ کچھ خالی جگہ ہیں اور یہ الفاظ جو ہیں وہ ان میں آئیں گے، کون سا لفظ جو ہے وہ کون سے جملے کے لیے موزوں ہے، اس کو جو ہے جی ہم دیکھتے ہیں۔ یہ ایک تو جو ہے کہ وہ الفاظ کو جو ہے کہ خالی جگہوں کو پر کر رہا ہے، دوسرا جو ہے یہ جملے ہیں کہ ان الفاظ کو اگر ہم جملوں میں استعمال کریں تو یہی جو جملے ہیں ان کو جو ہے کہ ہم استعمال کر سکتے ہیں، ان الفاظ کا جملہ جو ہے وہ بھی بنا بنایا ہمارے پاس موجود ہے۔ طوفانوں میں گھیرے ہوئے انسانوں کی کشتی کے خالی جگہ ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا۔ طوفانوں میں جو ہے وہ گھیرے ہوئے انسانوں کی کشتی کے ناخدا جو ہے وہ کہا گیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ جہالت کی تاریکی میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات علم کا اجالا بن کر آئیں، علم کا اجالا بن کر آئیں۔ بتوں کی پوجا کرنے والے کے سامنے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شمع توحید جلائی۔ بتوں کی پوجا کرنے والوں کے سامنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شمع توحید جلائی۔
نعت میں محفل کے مترادف ہوتا ہے جی ہم مانی، ٹھیک ہے جی، جن الفاظ کے جو ہیں وہ مانی ایک جیسے ہوں ان کو مترادف الفاظ کہا جاتا ہے۔ نعت کے نعت میں محفل کے مترادف لفظ بزم جو ہے وہ لکھا گیا ہے۔ نعت میں محفل کے مترادف بزم کا لفظ جو ہے وہ لکھا گیا ہے۔ نعت میں دنیا و آخرت یا دونوں جہانوں کے لیے لفظ کونین بتایا گیا ہے۔ نعت میں دنیا و آخرت یا دونوں جہانوں کے لیے لفظ کونین بتایا گیا ہے۔ اسلامی تعلیمات سے فیض یاب ہونے کے لیے ہر مسلمان کی چشم بیدار رہنی چاہیے، جی ہر مسلمان کی چشم بیدار رہنی چاہیے۔ ہم درست راہ سے بھٹک جائیں، ہم درست راہ سے بھٹک جائیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے رہنمائی حاصل کرتے ہیں۔ جہالت کے دور میں مشکلات کے طوفان امڈتے ہوئے آتے ہیں، ٹھیک ہے جی، جہالت کے دور میں مشکلات کے طوفان امڈتے ہوئے آتے ہیں۔ سوال ہے جی کہ دیے گئے الفاظ میں سے مناسب لفظ کا انتخاب کر کے خالی جگہ پر کریں۔ اب خالی جگہ یہ ہمارے سامنے موجود ہے، اس کے آگے یہ دو الفاظ جو ہیں وہ دیے گئے ہیں۔ اب ان میں سے کوئی ایک جو ہے وہ اس کا انتخاب کر کے ہم نے یا وہ اپنی خالی جگہ کو مکمل کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا پیغام اور شمع توحید ایک ہی مفہوم واضح کرتے ہیں، ٹھیک ہے جی، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا پیغام اور شمع توحید ایک ہی مفہوم جو ہے وہ واضح کرتے ہیں۔ بزم کونین سے مراد دنیا و آخرت کی زندگی ہے، بزم کونین سے مراد دنیا و آخرت کی زندگی ہے۔ ایک پیغام سے شاعر کی مراد ہے قرآنی تعلیمات، ایک پیغام سے شاعر کی مراد ہے قرآنی تعلیمات۔ اب یہ نیچے ہے جی، نعت کے مطابق مناسب الفاظ کی مناسب لفظ کی مدد سے مصرے مکمل کریں، ٹھیک ہے جی۔ اب یہ مصر شعر جو ہے جی وہ دو مصروں پہ مشتمل ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی، دو سطروں پہ مشتمل ہوتا ہے۔ شعر کی جو پہلی سطر ہے وہ اس کا پہلا مصرع ہے اور دوسری جو سطر ہے وہ اس کا دوسرا مصرع ہے۔ دو مصرے جو ہیں وہ مل کر ایک شعر بناتے ہیں۔ تو اس میں پہلا جو مصرع ہے وہ دیا گیا ہے، ان میں کون سا جو ہے وہ الفاظ استعمال ہوگا، کون سا جو ہے وہ مناسب لفظ آئے گا کہ یہ مصرع جو ہے وہ مکمل ہو جائے۔ اب ہم الفاظ وہی ہیں جی جو ہم جو ہے وہ پڑھ کے آئے ہیں نعت میں۔ شمع توحید جلانے کے لیے آپ آئے، بن کے امڑتے ہوئے طوفانوں میں، ناخدا بن کے امڑتے ہوئے طوفانوں میں، دور تک راہ دکھانے کے لیے آپ آئے۔ آپ ایک صفحہ الٹیں، اپنی کتاب کو دیکھیں اور دیکھیں آگے جا کے مشقی سوالات میں سے اس کو دیکھیں، وہ مصرع جو ہوگا وہاں پہ جو ہے وہ جو لفظ لکھا ہوا ہے مناسب لفظ جو ہے وہ اس مصرعے کے لیے جو درست لفظ جو ہے وہ ہمارے جو نعت ہے اس میں جو ہے وہ موجود ہے اور اس کو جو ہے ہم وہاں پہ استعمال کر سکتے ہیں۔ ایک پیغام جو ہر دل میں اجالا کر دے، ہم پڑھ کے آئے نعت میں ایک مصرع، ایک پیغام جو ہر دل میں اجالا کر دے، قافلے والے بھٹک جائیں نا منزل سے کہیں۔ اچھا جی، ایک سوال ہے جی کہ درج ذیل الفاظ کی جمع لکھیں، الفاظ کی جمع لکھیں۔ کشتی ہے، کشتی کا جمع کیا ہے جی؟ ایک کشتی اکیلی، ایک واحد، جب زیادہ ہوں گی ایک سے تو وہ کیا ہوں گی؟ کشتیاں۔ منزل کے کی جمع جو ہے وہ ہے منازل۔ طوفان جو ہے اب یہ بعض دفعہ جمع کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی، اگر بہت سے طوفان آئے، ٹھیک ہے جی، اور جو ہے وہ طوفانوں بھی جو ہے وہ اس کے لیے مناسب ہے طوفانوں۔ قافلہ، قافلے، مرکز کی جمع ہے مراکز، ٹھیک ہے جی۔ درج ذیل اب نیچے سوال نمبر 5 ہے جی، درج ذیل الفاظ کو اپنے جملوں میں اس طرح استعمال کریں کہ ان کا مفہوم واضح ہو جائے۔ توحید ہے، قافلہ ہے، پیغام ہے، مدت ہے، منزل ہے لفظ۔ اب آپ ذرا غور کریں، صفحے کو ذرا جو ہے وہ الٹیں گے پیچھے کی طرف، تو ہم جو ہے وہ اوپر جو مناسب الفاظ کی مدد سے
جہاں ہم نے مصریں مکمل کی یا مناسب الفاظ کی انتخاب سے ہم جو وہ ہے خالی جگہیں پر کر کے آئے ہیں، ان میں جو ہے وہ ان تمام الفاظ کی جو جملے جو ہیں وہ موجود ہیں۔ سوال ہے جی کہ درج ذیل الفاظ میں سے مذکر اور مونس الگ الگ کریں، مذکر اور مونس جو ہیں وہ ان کو الگ کریں۔ اب پیغام سنایا جیسے ہوتا ہے جی کہ تو پیغام کیا ہے؟ مذکر ہے۔ مرکز پہ بلایا، ایک مرکز پہ بلانے کے لیے آپ آئے، ٹھیک ہے جی، مرکز جو ہے وہ کیا ہے؟ مذکر ہے۔ شمع جو ہے وہ جلائی، شمع جو ہے وہ مونس ہے۔ بزم جو ہے وہ جی سجائی جاتی ہے، بزم جو ہے وہ مونس ہے۔ قافلہ، قافلہ آیا، ٹھیک ہے جی، تو قافلے والے بھٹک جائیں نہ منزل سے کہیں، آپ جو ہے اس لفظ کو وہاں پڑھ کے آئیں، ٹھیک ہے جی۔ قافلہ اور منزل جو ہے وہ ایک ہی مصرے میں استعمال ہوئے تھے۔ قافلہ جو ہے کیا ہے؟ وہ مذکر ہے، منزل کا لفظ جو ہے وہ مونس ہے۔ سوال ہے جی اس نعت کا خلاصہ اپنے الفاظ میں تحریر کریں۔ خلاصہ ہوتا ہے جی یہ ہوتا ہے جی ہم کچھ سبق پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے جی، یا جیسے ہم نے یہ نعت پڑھی ہے تو اس کو مختصراً جو ہے مختصر کر کے اپنے الفاظ میں اس کو بیان کر دینا جو ہے وہ اس کا خلاصہ ہوتا ہے۔ تو اس کو پڑھ کے ہمیں نعت کو پڑھ کے کیا سمجھ آئی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اس کی خاطر کونین کو تخلیق کیا گیا، دونوں جہانوں کو جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر جو ہے وہ تخلیق کیا گیا، پیدا کیا گیا۔ تو آپ جو ہے وہ نے دنیا میں جو ہے وہ توحید کا پیغام سنایا، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت جو ہے وہ اس کا پیغام سنایا، لوگوں کو توحید کی طرف بلایا، اور لوگ جو راستے سے منزل سے بھٹکے ہوئے تھے، طرح طرح کے معبود جو تھے ان کو ان کی جو ہے وہ پوجا کرتے تھے، ان کی عبادت کرتے تھے، جیسے بتوں کی پوجا کرتے تھے یا دیگر جو ہے وہ برائیوں میں لوگ جو تھے وہ مبتلا تھے، تو ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ نیکی کا راستہ دکھایا۔ اس کو دیکھیے گا، دہرائیے گا، اور جو الفاظ ہیں ان کو سن کے اپنی جو ہے وہ کتاب میں لکھ لیجئے گا۔ اس کے علاوہ بھی اگر کوئی سوال ہو، کسی کی بات کی سمجھ نہ آئی ہو، تو آپ جو ہے وہ کامنٹ کر سکتے ہیں اور میسج کے ذریعے سے جو ہے وہ پوچھ سکتے ہیں۔ اپنے آئندہ سبق کے اگلے سبق کے ساتھ پھر جو ہے وہ حاضر ہوں گے اگلے لیکچر میں۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔